رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عظمت امتي الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام. صدق اللہ العظیم. محبت کے قابل عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و کا بھی انتہا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی فکروں کو لے کر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات بنا کر چھوڑا نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں بغیر دعا کے پیدا فرمایا. موسیٰ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے اس امت کے نبی کو بھی طے کر لیا ہے اور اس امت کو بھی طے کر لیا ہے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اب اس سے بھی مزید کرم ہوا کہ ایمان کی صفت کے ساتھ پیدا فرمایا، ورنہ کتنے بھی یہ جو حضور کی امت میں گئے لیکن ایمان والے نہیں ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ایمان والا بنایا. لیکن ہم آج ایمان کی حقیقت کو، ایمان کے مقصد کو، ایمان کے تقاضے کو نہیں سمجھے ہوئے کہ ایمان ہم سے کیا جاتا ہے، ایمان کا مقصد کیا ہے، ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ما سوى اللہ سے اعتماد ہٹا کر اللہ کی ذات عالی پر ہمارا اعتماد آ جائے. ہر ما سوى اللہ سے اعتماد ہٹا کر اللہ کی ذات عالی پر اعتماد آ جائے، یہ ایمان. اسی کے لیے سب محنت ہے، گشتہ والا عمل، یہ سب اسی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے دلنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیز میں رکھ کر کسی کو نقصان بھی دے سکتا ہے، نفع بھی پہنچا سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دی تھی نا، اور حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام کو بھی حکومت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دے کر ناکامیاب کیا اور سلیمان نبینا علیہ السلام کو حکومت دے کر کامیاب کیا. یہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کے مالک ہے. عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے تو ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھانا چاہے تو بٹھا سکتا ہے، اور کسی کو ذلت کے پست کنویں میں ڈالنا چاہے تو بھی. کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں پھیلی ہوئی یہ سب اسباب ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. مثال کے طور پر یہ بادل، یہ تو بارش برسانے کا ایک ذریعہ ہے، خالق نہیں ہے. اگر خالق ہوتا تو کبھی برسا نہیں ہوتا، کبھی برسا نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ بارش کے موسم میں بارش برساتا ہے، لیکن نہیں برساتا ہے. پتہ کیا چلا؟ بارش اپنے عمل سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے بارش برسانا ہے میرے عمل میں نہیں ہے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو ہمیں یہ فکر کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ مختصر سی زندگی لے کر بھیجا ہے. ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو کیا ہے؟ آخرت ہے. لیکن ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے سے ایمان ہماری زندگی میں آ جائے نہیں ہو سکتا. ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے سے ایمان ہماری زندگی میں آ جائے نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک بچہ وکیل کے گھر پیدا ہوا ہے، ایک بچہ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا ہے، یا کوئی بچہ عالم کے گھر پیدا ہوا ہے. وہ اس وجہ سے کہ عالم کے گھر پیدا ہوا ہے، یا میں ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، عالم بن جاؤں گا یا وکیل بن جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے. بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو وکیل بننا ہے تو وکیل کی محنت کرنی پڑے گی. اگر اس کو عالم بننا ہے تو عالم کی محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح ہم بھی ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے سے ایمان ہماری زندگی میں نہیں آئے، بلکہ جس طرح وکیل کے بچے کے لیے اپنی زندگی میں وکالت کی ڈگری کو حاصل کرنا ہے تو وکیل کی محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان لانا ہے تو ایمان کی محنت
کرنی پڑے گی۔ آج ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اور اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کندھلوی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے۔ کیا؟ ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے۔ آج ہمارے پاس صورت ایمان ہے لیکن حقیقت ایمان نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو حقیقت ایمان کی ہے، اس لیے کہ کوئی صورت ہو، مثال کے طور پر ایک شیر کی صورت ہو تو اس سے کوئی نہ ڈرے گا، اور ایک اس سے پیار بھی کرے گا اور کیا ہے اس کو مارے گا بھی، لیکن حقیقت میں شیر آ جائے گا، کسی کی مجال ہے اس کے سامنے کھڑا رہے گا۔ اسی طرح ہم حقیقت ایمان قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک جو قیمتی ہے وہ حقیقت ایمان، صورت ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب اسی حقیقت ایمان کو ہماری زندگی میں لانا ہے، اسی حقیقت ایمان کو ہماری زندگی میں لانا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کیا چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، ہر ایک چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، میں کس طرح کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دین میں رکھی ہے۔ دنیا میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو محبوب دین دے، دین کو زندگی میں لانا پڑے گا، دین پر محنت ہوگی تو کامیابی ملے گی۔ اللہ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اللہ کے احکام اور دین کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ایمان کو سیکھنا پڑے گا، اور ایمان کب ہماری زندگی میں آئے گا جب ہم یقین بنائیں گے، اور یقین کس طرح بنے گا؟ دعوت دینے سے بنے گا، اور دعوت کے لیے میرے بھائی میری دوستوں قربانی شرط ہے، قربانی شرط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانیاں دی تھی، اس کے بعد ان کی زندگیوں میں یقین آیا تھا، اور اس کے بعد ان کا ایمان بنا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر نے ان سے پوچھا ما حالک بعد الاسلام، اسلام کے بعد آپ کی کیا حالت ہوئی؟ حضرت خباب نے زبان سے کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ وہ پیچھے مڑے اور اپنا کرتا جو اٹھایا اور پیٹھ دکھائی دی۔ حضرت عمر دیکھتے کہ پیٹھ پوری جل گئی ہے، چربی بربی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہے۔ حضرت عمر بھی وہاں سے کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم میں نے ایسی پیٹھ تو کسی کی نہیں دیکھی، اسی قربانیاں دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گرم گرم لیٹوں پر لٹایا گیا تھا اور گھسیٹا گیا تھا، اس کے بعد ایمان بنا۔ صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی تھی، اس کے بعد ایمان بنا تھا۔ جس کا بھی ایمان بنا ہے اس کو تکلیفیں دی گئی ہے، قربانیاں اس نے دی ہے، اس کے بعد ایمان بنا ہے۔ ایسے ایمان نہیں بنتا ہے، ایمان کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا ہے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دی، ان کے بعد اس کے بعد ایمان آیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ایمان کا مل جانا ہے فخر کی بات ہے، لیکن بچا کر لے جانا ہے فکر کی بات ہے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی تو 50-60 سال کی زندگی ہے، اور وہ بھی یقینی نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ اصل زندگی تو آخرت کی، اصل مرحلہ تو قبر کا مرحلہ ہے، اصل مرحلہ تو قیامت کے دن کا مرحلہ ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو یہ کہہ دیا تھا، یہ اعلان کر دیا تھا کہ زمین تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، بے اعتبار افراد موت تک، اور بے اعتبار مجموعہ قیامت کے دن تک، یہ اعلان کر دیا تھا۔ اصل زندگی تو قبر کی زندگی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ قبر کے پاس لایا گیا، تو کسی صحابی نے عرض کیا قبر سے کہ قبر تو جانتی ہے کہ جس کا جنازہ تیرے پاس آیا ہے؟ قبر کیا کہتی ہے؟ میرے یہاں اثر و نسب نہیں دیکھا جاتا، میرے یہاں اثر و نسب نہیں دیکھا جاتا، میرے یہاں تو اعمال دیکھی جاتی ہے، اس کے اعمال اچھے ہوں گے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی، اس کے اعمال برے ہوں گے میں اس کے ساتھ برا برتاؤ کروں گی۔ اور اسی مثال کی کرنسیاں بدلتی ہیں، ہمارے انڈیا میں کون سی کرنسی ہے؟ روپیے۔ ہم عرب میں جائیں گے تو روپیے نہیں چلیں گے، بلکہ وہاں ریال چلے گا۔ تو اسی طرح ہم دنیاوی زندگی میں تو پیسے چل جائیں گے، آخرت کی زندگی میں پیسے نہیں چلیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ زندگی ملی تھی خدا کی عبادت کے لیے، زندگی ملی تھی خدا کی عبادت کے لیے، لیکن وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ اور
کفن میں نہ جیب ہے نہ قبر میں الماری، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور تعجب کی بات تو ہے کہ فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے۔ زندگی ہمیں ملی تھی عبادت کے لیے، لیکن ہمارا وقت دنیا کے پیچھے گزر رہا ہے۔ ہمارا وقت کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے گزر رہا ہے۔ آج ہمیں سمجھتے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم پیسے کیا کام آئیں گے؟ کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے اور قبر میں الماری بھی نہیں ہوتی، کہاں رکھیں گے؟ اس سے اچھا کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو لائے، ہماری زندگی میں اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے میرے بھائی بزرگ اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی زندگی میں ہوگی تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے بتاؤ کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ ہمت کر کے بتاؤ، ہمارے سامنے بڑی بات ہے۔ اب ہمارا تقاضا ہماری چاہت یہ نہیں چاہیے کہ میرا نام آئے، میں اپنے دین کی فکر کر لوں، میں اپنی آخرت بنا لوں۔ بتاؤ آخرت کے بنانے کے لیے، آخرت کے بنانے کے لیے بتاؤ کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ ہاں جماعت بنے گی انشاءاللہ۔